السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 346 سے پڑھیں گے اور سورۃ نحل کی آیت نمبر 79 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور دسمبر کی آج 21 تاریخ ہے 2024۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے إنك لا تسمع الموتى، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور نہ آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو پکار، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں، مجلس سے اٹھ جاتے ہیں، ان کو اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور آپ نہیں ہیں ہدایت دے سکنے والے اندھوں کو ان کی گمراہی سے۔ إِن تُسْمِعُ إِلَّا، آپ نہیں سنا سکتے مگر مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا، جو ایمان رکھتا ہے رکھے گا ہماری آیتوں پر، فَهُم مُسْلِمُونَ، بس ہوں تابعدار۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب فیصلہ فرمانا لگا واقع ہو جائے گا ان کے خلاف، أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، تو ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک ایسا چوپایا زمین سے نکالیں گے۔ قرآن ہم پڑھنے کو تُكَلِّمُهُمْ، وہ چوپایا ان سے باتیں کرے گا، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، بے شک لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور جب ہم اکٹھا کریں گے ہر امت سے ایک جماعت، مِمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، ان سے جو جھٹلاتے رہے ہماری آیتوں کو، فَهُمْ يُوزَعُونَ، کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ان کے طبقات میں، حتیٰ اذا جاؤ،
حتیٰ کہ جب وہ آئیں گے اللہ کے حضور پیشی کے لیے قال لكم أقررتم بآياتي کہ تم نے جھٹلایا تو میری آیات کو ولم تحيطوا بها علما جب تم نہیں احاطہ کر پائے ان آیات کا علم کے اعتبار سے میری باتوں کو تم نے سمجھا نہیں ماذا كنتم تعملون اور کیا تھے تم عمل کرتے وقال القول عليهم واقعوا فیصلہ کے خلاف ما ظلموا جو نے ظلم کیے وهم لا ينطقون اور وہ بول نہیں سکے زبانوں میں بولنے لگے کیا انہوں نے دیکھا نہیں انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ کہ ہم نے رات کو بنایا ہے تاکہ لوگ اس میں سکون حاصل کریں والنہار مبصرا اور دن کو ہم نے روشن بنایا تاکہ اس میں اپنے کاروبار کر سکیں ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون اس سارے سسٹم اور نظام میں نشانیاں ہیں آیات ہیں یقین و ایمان رکھنے والی قوم کے لیے حضرات سب سے پہلی بات جو ایمان تقاضا کرتا ہے کہ رب السماوات والارض کی باتیں قرآن کی شہادتیں اور الہات ان کو بن بان درست اور صحیح ماننا اگر یہ سسٹم نہ ٹھیک ہوا پھر ذرا ہے قرآن مجید میں قید ہے اس کو سن لینے بات سمجھنا آسان ہے ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم جب اللہ فیصلہ فرما دے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا فیصلہ فرما دے تو اہل ایمان کے لیے اختیار باقی نہیں رہتا کہ اس بات کو تسلیم نہ کرے بلکہ فرمان یہ ہے کہ اس کو تسلیم کریں مان لیں اسی مفہوم کے لیے ایک اور آیت ہے قرآن مجید میں اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور آسان ہے ارشاد ہوتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما ارشاد ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں رسول کریم کو خطاب کرتے ہوئے مجھے تیرا رب ہونے کی قسم سن رہے ہیں سردی کے اثرات تو ہیں انشاءاللہ خیر کریں فلا وربک مجھے تیرا رب ہونے کی قسم لا یؤمنون حتی یحکموک وہ امت کے لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تو اپنے تمام جھگڑوں میں معاملات میں تجھے فیصل جسٹس تسلیم لگا دیں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت پھر آپ جو فیصلہ کر دیں جو بھی آپ فرمان جاری کر دیں ان کے دل میں الجھاؤ باقی نہ رہے وہ الجھن نہ رہے اس طرح ہو جانا چاہیے تھا اس طرح ہو جاتا زیادہ اچھا تھا اس طرح کیوں نہیں ہوا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اس طرح مان جائیں جس طرح مان جانے کا حق ہوتا ہے میرے خیال ہے اس کو سمجھنے کے لیے حاجزہ تشریف لائے ہیں ایک اور بات نشین فرمائیں سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندو سے گھوڑے کا سودا کیا طے ہو کے گھوڑا خرید لیا آپ نے فرمایا میرے ساتھ آؤ تاکہ آپ اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے گھوڑا لے اس سے یہ بھی مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہر جگہ حاضر ناظر میرے ساتھ آؤ جہاں پیسے ہیں جو اس کا معاوضہ دینا ہے وہ میرے پاس نہیں ہے ان کے پاس سمجھ میں آ رہی ہے بات میرے ساتھ چلو تاکہ اس کا معاوضہ جو بھی طے ہوا ہے وہ پیسوں کی صورت میں ہوا ہے یا اس کا کوئی تبادل ہے مثلاً کھجورے ہیں غلہ ہے اور کچھ چیزیں سے جب ہم آگے چل رہے ہیں تو پیچھے بدو سے ایک اور نے رابطہ کر لیا کہ گھوڑا ان کو نہ دے مجھے دے سید الانبیاء نے فرمایا سودے پہ سودا کرنا جائز نہیں جب سودا ہو جائے فارغ ہو جائے پھر تو بات کرو اگر کسی سودا ہو گیا تو اس کو گڑبڑ نہ کرو
رشتے ناطے کی بات ہو رہی ہے تو اس کے اندر اپنا ٹنگ نہ ہلاؤ، اس کو رشتہ فائنل ہو جو مثبت ہو جائے، منفی ہو جائے، جواب ہو جائے پھر وہ کہنا جی ساڈا منڈا بھیج لو تو ہمیں پسند ہے لوگ بھی تو ساڈے کو بھی بڑے رشتے ہیں، تھی یہ چھاڑ دو ساڈا بھیج لو، سارے اوپر ٹکرے بات ہو جائے بدو کر گیا۔ اس نے آفر کرا دی نا کہ اتنا پیسہ ہے تو میں دے دیتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ بات آئی تو آپ نے فرمایا میرے سے طے ہوا ہے، سودا ہو چکا ہے۔ اب بدو کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ ہم دونوں تھے، وہاں تیسرا کوئی نہیں تھا۔ مسلمانوں کا عقیدہ کہ حضرت بھی ہیں یہاں موجود۔ بات سمجھنے کی طرح تھوڑا زور لو نا، سردی کا تھوڑا زور لگانا ہے، السی کی بنیاں بناؤ بھی کھایا کریں۔ رسول پاک نے فرمایا میں نے تیرے سے سودا کیا ہے۔ وہ کہنے لگا اگر سودا کیا ہے تو گواہ پیش کرو، تو گواہ وہاں تھا کوئی نہیں۔ اب ظاہر ہے تکرار ہوتا ہے، لوگ ادھر سے جس طرح لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے میں نے گھوڑا خریدا ہے، یہ انکاری ہے، میں نے سودا وہ کہتا ہے نہیں کیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ گواہ پیش کرو، یہ بات چل رہی ہے۔ اتنے میں رسول پاک صحابی جن کا نام ہے جناب خزیمہ رضی اللہ عنہ یہ بات سن رہے تھے، وہ فٹافٹ سامنے آئے، انہوں نے اگر شہادت دی میں گواہی دیتا ہوں کہ امام الانبیاء نے آپ سے سودا کیا ہے۔ رسول پاک نے پوچھا خزیمہ جب میں نے سودا کیا تھا تو وہاں موجود نہیں تھا، کس بنیاد پہ تصدیق کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا رسالے میں آپ کو بے تصدیق یا رسول اللہ، میں نے آپ کو نبی مانا ہوا ہے، رسول مانا ہوا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ جو دوبارہ رسالت میں بیان آئے گا سارا سچ ہے، لہذا میں نے گواہی دے دی۔ سید انبیاء نے ان کو سند دی۔ آج کے بعد میرا صحابی خزیمہ جب شہادت دے گا نا، بس ایک شہادت نہیں دو شہادتوں کے بعد۔ اور قرآن پاک پڑھو جتنے فیصلے ہیں اللہ نے قانون فرمایا ہے کہ دو بندے گواہی دیں فیصلہ کر، اگر دو بندے نہیں ایک بندہ دو بیویاں شہادت دیں فیصلہ کر۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ جن کو قرآن مجید جمع کرنے کی ڈیوٹی لگی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آیت جو ہمیں مل نہیں رہی پر میں نے خود رسول پاک سے سنی تھی، اور قانون یہ تھا کہ وہ شہادت دے اور ایک بندہ اور گواہی دے گی، یہ آیت رسول پاک سے سنی تھی۔ وہ آیت آخر میں جا کے ملی حضرت خزیمہ سے صلی اللہ، حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ رسول پاک کے فرمان کے مطابق۔ اب وہ صحابہ کہتے ہیں جب خزیمہ کے پاس یہ آیت ملی تو رسول پاک نے پہلے سند بیان فرما دی کہ خزیمہ گواہی دے دیتے یہ دو شہادتوں کے برابر ہے۔ یہ معیار ہے، فلا وربک لا یؤمنون، ساری کارج گل کو نہیں سمجھتے، جنانی کے خلاف، بلیرے کے خلاف، مردی امام کے خلاف، امام مردی کے خلاف، تو ہے ریاست مدینہ کیسے حالات ٹھیک ہوں، کیسے برآنے رحمت برسے گی؟ پانی بھی نہ خالص، پانی نہ خالص ہو گیا نا جب اس مکس کریں، دودھ بھی نہ خالص، دین بھی نہ خالص، باتیں بھی ساری دو رنگ ہیں، کام کس طرح چلے گا؟ توجہ فرمایا جا میری طرف دیکھیں، سید الانبیاء کو رب العالمین فرمایا میرے پاک پیغمبر انک لا تسمع الموتیٰ، مردوں کو تم بھی بات نہیں سنا سکتے۔ تو ساری عمر مردے نہ گلا کرتے، کمائی بھی مردیاں دی، قبرستان ڈیرے کہ پیری فکیری دی لائن کہ ہر بندے نے اپنا اپنا پیر منتخب کیا ہے، وہ کمکول شریف جا رہے ہیں، وہ بڑی امام جا رہے ہیں، وہ ملتان جا رہے ہیں، وہ جنگ جا رہے ہیں، جب جنگ والے ملتان آ رہے ہیں، ملتان والے جا رہے ہیں پنڈی، تو پنڈی والے جا رہے ہیں ہوتے شہری سرکار مظفر آباد ہے، دمڑی والی سرکار، دمڑی والی سرکار شہری سرکار، تو شہری سرکار جڑی گھوڑے چاہتے گھوڑے چاہتے کھوتے چاہتے، ایسے چکر ایک ہی چکر کے آنے سے جہاں چکر میں ہے، بچے بوڑھے اور جوان چکر میں ہے۔ اللہ کی بات سچی ہے، میرے پاک پیغمبر آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہ تو نہیں سنا اے جنت بارہ بزرگ ہے، یہ پہ اللہ کرے جا کے مر جائے۔ علی میری صاحب سے بارک کو
علی بہن کو پوچھا میں تو پتہ نہیں بول رہا تھا کہ یہ ایک اہم ترین بات ہے، وہ سمجھیں۔ دو موقعوں پر مردوں نے سنا ہے۔ ایک وہ موقع ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا، 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی، طریقہ تھا، اس غزوے سے فتوحات سے فارغ ہونے کے بعد 3 دن تک وہاں قیام رکھا۔ اس قیام کے دورانیے میں رسول پاک نے فرمان جاری کیا کہ یہ جو مردے پڑے ہیں نا، لاشیں، وہ جو قتل ہوئے بڑے بڑے صنادید قریش، سرداران قریش، وہ 24 لوگ تھے، ان کو گھسیٹ کے نا اس کنویں کے اندر پھینک دو۔ تو تیسرے دن رسول پاک تشریف لے آئے، صحابہ بھی آپ کے پیچھے پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں، تو آپ وہاں آ کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے ان مردوں سے کلام شروع کر دیا۔ توجہ کریں، یہ جو لاشیں ہیں، رسول پاک نے فرمایا حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، تو اللہ نے ہم سے وعدے کیے تھے وعدے سچے ہم نے دیکھ لیے، ورنہ سارا سچ تھا، تمہیں بھی پتہ چل گیا سچ ہے کہ نہیں؟ عمر فاروق صاحب کھڑے تھے، انہوں نے رسول پاک کو ہلا کے پوچھا اللہ کے رسول یہ مردوں سے باتیں کر رہے جن کے اندر لاشیں ہیں، روح نہیں ہے، کیا یہ سن رہے ہیں؟ اور عمر تیرے سے زیادہ اللہ ان کو سنا رہا ہے ذلیل کرنے کے لیے۔ ان مردوں نے رسول پاک کا کلام سنا، حدیث شریف واضح ہے، صحیح حدیث پر ہمارا ایمان ہے۔ اس موقع پر یہ مستثنا ہے اس قانون سے کہ انک لا تسمع، تم نہیں سنا سکتے، یہ اللہ نے ذلیل کرنے کے لیے ان کو بات سنائی۔ ٹھیک ہوگی بات؟ دوسری بات، نبی محترم نے فرمایا یہ ہمیشہ کے لیے بات ہے، یہ سن لیں بھی حدیث شریف کے اندر وضاحت ہے۔ اذا اقبر المیت، جب میت دفن کی جاتی ہے اور لوگ دفن کر کے مٹی ڈال کے جب واپس آتے ہیں قبرستان سے، تو فرشتے تو آ کر اس مردے کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں۔ اتاہ ملکان فیجلسانہ فیقولان لہ من ربک، حدیث کے الفاظ ہے، منکر نکیر فرشتوں کا نام ہے، اس کو بٹھا کے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ اس دورانیے میں رسول پاک نے فرمایا جب لوگ مٹی ڈال کے قبر سے دعا ختم کر کے چلتے ہیں تو فرشتے اٹھا کے بٹھاتے ہیں، جب وہ مردہ وہاں سے چلنے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے، تو اس آہٹ کو سننے سے مجھے اور تیرے کیا فائدہ ہے؟ مقصد تو سننے کا یہ تھا، قرآن نے فرمایا ہے لا یسمعون، وہ سنتے نہیں، ولو سمعوا ما استجابوا لکم، سن لے تو میں جواب نہیں دے سکتے، تمہارا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ تو گزارش ہے لمبی بات کرنے سے ہم چھوڑتے آگے چلتے ہیں۔ دو موقعوں پر دین نے تصدیق کی ہے، اس موقع پر مردہ سنتا ہے لیکن درخواست نہیں، جوتوں کے چلنے کی آہٹ سنتا ہے، کیسے سنتا ہے، کیوں سنتا ہے، کتنی دیر سنتا ہے، یہ بحث ایسی ہے جس کو لا یعنی کہہ سکتے ہیں، کج باسی کہہ سکتے ہیں۔ سید نبی نے فرمایا میرا ایمان ہے جتنی بات اللہ کے رسول نے فرمائی اتنی بات سچی ہے۔ اگلا مسئلہ ہے مردوں سے باتیں لوگ اس لیے کرتے ہیں مسئلہ حل کرانے کے لیے، بیٹا لینے کے لیے، نوکری لینے کے لیے، وزارت لینے کے لیے، جو وزیر بننے میں ان کی تنخواہ زیادہ کروانے کے لیے، ٹھیک ہے، حاجی نے 1.5 لاکھ کا سب کر چلو، حالات خراب ہے، ذرا کپڑے چپڑے بنانے نے، بیویاں نے سوٹ بنانے نے، بیاہ شادیاں جانے، کوئی بات نہیں، 1.5 کی سب کر دیں، ٹھیک ہو گیا، جدید 2 ہے اور 8 کر دیں۔ کیسی شاندار ہے حکومت۔ تو میرے کو جھگڑے آئے نے کئی مولوی صاحب 10 سال تو پڑھا رہے ہیں، 15 سال تنہا 16 کی گل لڑائی ہو گئی، مولوی دین بھیج دیں، کٹھا 1000 بدھانے لگے ہو، یہ سامنے کر رکھا اٹ پٹھا مولوی لگ جاتے گھر بدھاتے ہو 1000 روپیہ، ایک اٹ پٹیاں ایک بغیرت نہیں ملتے جن کی تم بڑھا رہے ہیں، لطروں لطیر ہوتے ہیں، کرسیاں تھپڑ مارتے ہیں دوسرے۔ لیکن یہ بات نہیں ہے، میں نے اشارہ صرف کیا ہے، جب بے اقتداری کے ہم فیصلے کریں گے تو پھر ہم بادشاہ ہوگی۔
رسول پاک نے فرمایا جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں، ظلم کی داستان چلائیں، ہم آسمان سے بارش روک لیتے ہیں، اور اگر چرند پرند نہ ہو، جاندار نہ ہو، پرندے نہ ہو، حیوانات نہ ہو، نہ پانی کا قطرہ آسمان سے نازل نہ کرے۔ ساری باتیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں، ان پر غور کرنا چاہیے۔ تو فرمایا آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ حضرت جو آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں، ان بہروں کو تم اپنی بات نہیں سنا سکتے، مردے تو بہت دور کی بات ہے، میں بات نہیں سمجھا سکتا۔ مجلس رسول سے بندے اٹھ کر چلے گئے، اس گیٹ تک چلے گئے، تو میں ان بہروں کو تم اپنی بات نہیں سنا سکتے جو علی طول بصارت کے بھی اور بصیرت کے بھی اندھے ہیں۔ میرے کل ایک اور گل سنانی چاہے گی تاکہ اے لوگوں کو سمجھائے۔ مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بنوری ٹاؤن کراچی کے بہت بڑے فاضل تھے، مولانا یوسف بنوری بہت بڑے فاضل تھے، دیوبند مسلک کے بڑے بڑے عالم تھے۔ تو سعودیہ میں تب گئے اور وہاں اس وقت عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ یہ وزارت کے عہدے پر تھے اور مدینہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے، نبینہ تھے، قرآن کے حافظ حدیث کے بہت بڑے عالم فاضل تھے۔ انہوں نے ان سے پوچھا، سوال کیا بنوری صاحب سے کہ علامہ صاحب تم حدیث میں تعویل کیوں کرتے ہو؟ حدیث شریف کے ظاہری معنوں کے مطابق تم ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ تو بنوری صاحب نے جواب دیا، سر کام نہیں چلتا، تعویل کرنے کے بغیر کام نہیں سوتر ہوتا، نہیں چلتا۔ پھر دلیل دی کہ تم نبینے ہو نا، تو انیا وزیر کیوں بنایا؟ اس لیے کہ آپ عالم فاضل ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، حدیث کے حافظ لائق ہیں، نیک ہیں، یہ طویل کی ہے، چلو اندھا ہے لیکن ہے اچھا بیارہ وزیر بنا دیں۔ تو شیخ نے جواب دیا، لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التي في الصدور۔ شیخ صاحب آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں، دل اندھے ہوتے ہیں۔ جب دل اندھے ہو جائیں، قرآن سناؤ، حدیث سناؤ، تاریخ سناؤ، سیرت سناؤ، ڈٹے ہوئے اپنے طور۔ تو اللہ رب العالمین نے جو فرمان جاری کر دیا ہے نا، جب مجلس سے اٹھ کر مدبرین ہوتے ہیں، پیٹ پھیر کے جاتے ہیں، ان کو نہیں سنا سکتے تو مردوں کو کام سنائے گا؟ لیکن لوگ لگی ہوئے اللہ کے فضل سے مارو مار لگے ہوئے ہیں۔ اگلی بات فرمائی، وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ۔ تم جو اندھے ہیں دلوں کے، ان کو ان کی ضلالت سے ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ بات میں پھر ذرا وضاحت کر دیں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ آپ کا چچا ابو طالب جب قریب الموت تھا، قریب المرگ تھا، آپ تشریف لے گئے اس کے بعد، اور آپ نے فرمایا حدیث کا، یا ام قل لا الہ الا اللہ، چچا کلمہ پڑھ لو، لا الہ کا ورد کر لو، اقرار کر لو، میں اللہ کے سامنے بطور حجت دلیل پیش کروں گا کہ میرے چچا نے میرے سامنے کلمہ پڑھا تھا۔ چچا چودھری صاحب بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں، تو اس نے جواب دیا، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ الدِّينَ مُحَمَّدٍ خَيْرٌ مِنَ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا۔ محمد صاحب میں جانتا ہوں تیرا دین، یہ دین محمد ساری دنیا کے ادیان سے سب سے بہتر حضور دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لولا الملامت، اگر ملامت کا، تانوں کا، گالیوں کا ڈر نہ ہو کہ ساری زندگی آبا کے دین پہ رہا، مرنے سے پہلے آبا کا دین چھوڑ کر دین محمد کو قبول کر لیے تو میں تیرا دین قبول کر لیتا، لہذا میں آبا کے دین پہ مر رہا ہوں، تیرے دین پر نہیں۔ یہ صحیح بخاری کے اندر وضاحت ہے۔ علامہ طاہر القادری نے کتاب لکھی ہے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ بات سن کر حضور باہر تشریف لائے تو جبرائیل امین کھڑے تھے، انہوں نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ میرے پاک پیغمبر تیرے چاہنے سے کہ میں اس کو چاہوں تو ہدایت مل جائے نہیں ہوگا، جس کو میرا رب چاہے ہدایت ملے گی، آپ کے چاہنے کے اس میں دور ہوتے ہیں۔ میرا خیال میں بات ہے، پھر ایک دعویٰ کر دیتا ہوں۔ ایک اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے آیا، اس نے کہا ما شاء اللہ و ما شاء محمد، جو اللہ چاہے اور جو محمد کریم چاہے۔ تو آپ فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا برابر بنا دیا؟ میرے چاہنے کا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ چاہے نہ چاہے اللہ کی مشیت پر انحصار ہے، محمد صاحب چاہے یا نہ چاہے۔ کیوں؟
ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله. اللہ کی مشیت ہو تو تم یہ کام کہہ سکتے ہو انشاءاللہ بھی اللہ کی توفیق سے کہہ سکتے ہو کام ہوگا، ورنہ یہ نہیں ہوگا. اگلی بات فرمایا ان تسمعوا الا ما يؤمن بآیاتنا، سرکار آپ ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لے آئے، مان جائے، فہم مسلموں و تابع دار ہو اللہ رسول کے، اس کو ہدایت ملے گی، اس کو آپ کے فرمان کا اثر ہوگا، باقی دار فارغ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کیا مطلب ہے؟ کچھ لوگ بڑے فاضل بن گئے، جو پہلے متقین ان کو کیا فائدہ؟ مطلب یہ ہے جو گناہ سے بچنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کو اس کتاب کا فائدہ ہوگا، باقی فارغ. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. کتنے لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گئے، کتنے پڑھ کے بیڑا غرق ہو گیا. پھر ذرا غور فرمائیے، ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب فیصلہ ہو جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، ہلاکت کا، قرب قیامت کی نشانیوں کے ظہور کا جب وقت ہوگا، اخرجنا لهم دابة من الارض، ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے. اب جو نہ حدیث ہے، نہ سیرت ہے، نہ تاریخ ہے، نہ کوئی اور واقعہ ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، صرف نص سے قرآنی ہے. ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے تو کلمہم، تو ان کے باتیں کرے گا. ایک حدیث کے اندر بیان آتا ہے ایک قرب قیامت، بڑی بڑی نشانیاں جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے، اس میں یہ ہے کہ جانور باتیں کریں گے، بھیڑیا بات کرے گا، تیرا تسمہ جوتی کا بات کرے گا، تیرے ران کے ساتھ تیرا ران بات کرے گا، کہ تیرے گھر سے جانے کے بعد، گھر سے تیرے نکلنے کے بعد تیرے گھر والوں نے کیا کیا ہے، یہ ران بول کے کہے گا. تسمے بولیں گے، جانور بولیں گے. اللہ کلام کرا سکتا ہے، اگر نہیں سمجھ آئی تو اور واقع سمجھ. ابو بکر صدیق عمر فاروق اس قافلے میں نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، قافلے میں جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کچھ لوگ جا رہے تھے اور گائے کے اوپر سامان رکھا ہوا ہے، گائے کے اوپر یعنی جس طرح گھوڑے گدھے کا سامان رکھا جاتا ہے، اور اس پر سواری بھی کر رہے. تو گائے نے بول کے کہا مجھے تو اللہ تعالیٰ نے سواری کے لیے پیدا نہیں کیا، تم مجھے سواری کے لیے استعمال کر رہے ہو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا گائے باتیں کر سکتی ہے؟ تو سن رہے ہو صحیح بخاری کی روایت ہے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کیا گیا کہ کیا گائے باتیں کر سکتی ہے؟ تو نبی نے اس کا جواب دیا میرا اس بات پر ایمان ہے، میرے ابو بکر کا بھی ایمان ہے، میرے عمر کا بھی. جب دونوں وہاں موجود نہیں تھے، آپ نے دونوں صحابہ اپنے بوزارا اور اپنے سسر دونوں وزیر بھی ہیں، تو ان کی ایمان کی شہادت دی کہ ان کا بھی ایمان یہی ہے کہ اللہ کلام کرے تو گائے بھی بات کر سکتی ہے. پھر آپ نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، تو بھیڑیا آیا تو اس نے بکری اٹھا لی. تو وہ چھیڑو چرواہا مضبوط آدمی تھا، وہ چھوٹے مارے بھیڑیا نے بجا دیتا، پھر بکری چھڑا لی. جب بھیڑیا نے گروہ کرے گا، جب قیامت کا قریب آئے گا، قرب آئے گا، تو جب اس وقت تمہاری بات ہے اس وقت تو کیا کرے گا؟ تو صحابہ نے پھر تعجباً پوچھا کہ بھیڑیے بات کر سکتے ہیں؟ رسول پاک نے فرمایا میرا بھی ایمان ہے، میرے ابو بکر کا ایمان ہے، میرے عمر کا ایمان. جب اللہ بات کرائے تو یہ سارے جانور بول سکتے ہیں. اگر نہیں سمجھ آتی تو قرآن نے یہ کہا ہے تو سمجھ لیں. افرادیہ مارنے والے کتنے لوگ قیامت والے دن پھر اللہ حضور ایسے کہیں گے یا اللہ یہ فرشتے بل پر آئے، ہمیں پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، ہمیں تو یہ فرشتے بناتے رہے، اس کا کیا حساب ہے ہمیں تو پتہ نہیں. سارا کچھ جاننے والا رب، ہر شے کا قادر، علیم، قدیر، خبیر رب. وہ کہیں گے اچھا جی حاجی جی فلانے صاحب کس طرح تم راضی ہوتے ہو؟ اب وہ بڑا کام کرے گا، مجبور ہو گئے. وہ کہے گا جی ان گواہوں کے علاوہ میرا وجود شہادت دے. تو سمجھے گا شاید یہ وجود یا پٹ شٹ نہیں بول سکتے. تو قرآن بیان الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون. ہم زبانوں پہ مہر کر دیں، اب وہ بول نہیں سکے گا.
پھر ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے، وہ گواہیاں دیں گے، ہم یہ کرتے رہے، ہم یہ کرتے رہے۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں، پھر وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے چبائے گا، کہے گا میں تو جہنم سے بچانے کے لیے فراڑی مارا ہے، تم کیوں بول رہے ہو؟ اس کے جواب میں پھر عذاب ہو کے کہیں یہ قرآن آیات ہیں، کیا کہیں گے؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم نہیں بول رہے، اللہ بلا رہا ہے، ہم باتیں نہیں کر رہے، رب العالمین ہم سے باتیں کرا رہا۔ تو گزارش یہ ہے، اگر وہ باتیں ہو سکتی ہیں، گائے بول سکتی ہے، بھیڑیا بول سکتا ہے، جوتے کا تسمہ بول سکتا ہے، تو قرب قیامت کو جو اللہ جانور زمین سے نکالے گا وہ باتیں کرے گا، وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ قرآن ہے کیا کہے گا؟ وہ باتیں بھی کرے گا۔ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یؤمنون، فرمایا لوگ تمہاری باتوں میں یقین نہیں رکھتے، ہماری باتوں میں ان کو یقین ایمان نہیں تھا۔ جب بندے کو اٹھائیں گے نا فرشتے، تو اس کے پوچھیں گے وہ مردہ جو دفن ہوا تھا بڑے قبرستان میں یا چھوٹے قبرستان میں یا ماڈرن ٹاؤن قبرستان میں، وہ پوچھیں گے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہاں حدیث کے الفاظ ہیں ان کان مؤمنا ان کان موقنا، اگر وہ ایمان والا ہوگا، یقین والا ہوگا، یعنی یقین و ایمان والا ہوگا، تو وہ کہہ سکے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ فرشتے پوچھیں گے تجھے پتہ کس طرح چلا میرا رب اللہ ہے؟ وہ کہے گا کہ تو کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس کے ذریعے مجھے پتہ چلا کہ میرا رب صرف اللہ ہے اور کوئی رب نہیں۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں لوگ تو ایمان نہیں رکھتے، کو بات کرے گا، جانور جو زمین سے اللہ نکالیں گے، اس کے قد و قامت میں بہت کچھ فرشتے مفسر لکھا ہے، کسی نے کتنا قد، کسی نے کچھ کہا، 4 ٹانگیں کہا، اتنا قد کہا، اتنی لمبائی کہی، اس کا کوئی تعلق نہیں ہماری بات کے ساتھ۔ یہ یقین رکھنے والی بات ہے، جانور نکلے گا، باتیں کرے گا، اللہ کی بات سچی ہے، مسئلہ قرآن میں لکھا ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت اور ہر لوگوں سے ہم ایک جماعت کو اکٹھا کریں گے، تو پھر کیا کریں گے؟ ممن یکذب بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے سارے کلندر قسم کے بڑے فراڈی ہیں، ان کو جمع کریں گے، تو یوزعون، وہ ڈیوائڈ کرتے جائیں گے۔ کیا معنی ہے؟ قرآن مجید کا لکھا ہے، سورہ الرحمن پڑھو، لوگ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، جس جرم میں ملوث رہے ان جرائم کی یہاں کنڈیشنیں لکھی ہوں گی، دفعات لکھی ہوں گی، 1302 ہے قرآن جیسے مثال دیں، وہ کنڈیشنیں لکھی ہوں گی، اس جرم کا پاپی یہ جانا ہے، ادھر لکھا ہوا۔ ہر امت سے لوگ ہماری آیتوں کا کفر تکذیب کرنے والے ان کو الگ کیا جائے گا، یہ چور، یہ ڈاکو، یہ فراڈی ہے، یہ فلانے بنانے، یہ ظلم کرنے والے۔ حتی اذا جاؤ، اللہ اکبر، حضور جب اللہ کے پیش ہوں گے سارے، اعلیٰ وَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي، پوچھیں گے تم میری آیتوں کا تکذیب کرتے رہے ہو، میرے قرآن کی مخالفت کر رہے ہو، میرے پاک پیغمبر کے خلاف جلوس نکالتے رہے ہو، قرآن و حدیث کی مخالفت کرتے رہے ہو، بے غیرتی کرتے رہے ہو، آؤ سامنے کو۔ وَلَمْ تُحِيطُوا بِعِلْمِهِ، جب کوئی علم کا آتا نہیں، کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے بتائی، رسول نے بتائی، ماذا کنتم تعملون، اللہ اکبر، تو یہ پوچھا جائے گا اور جو تم کرتے رہے ہو اللہ جانتا ہے، کنتم تعملون، جو کرتے رہے ہو پتہ ہے میں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں ہم موجود ہوتے ہیں، ہم گواہ ہوتے ہیں، کیا ہم وہاں غائب نہیں ہوتے؟ جو تم کرتے رہے، دروازے بند کر کے بتیاں بند کر جو کرتے رہے ہو نا، مجھے پتہ ہے، میں پاس ہوتا تھا۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، فرمایا کہ سزا کی بات واضح ہو جائے گی، بول نہیں سکیں گے، ٹھپے لگے ہوئے ہیں موروں پر، منظر دیکھ رہے ہیں، اور یہ فائلیں ساری اقرا کتاب کا سارا منظر سامنے ہے۔ فرمایا انہوں نے کبھی نہیں اور کیا، الم یروا انا جعلنا اللیل، ہم نے رات بنائی، لیسکنوا فیہا، شولیاں چلانے کے لیے، لوڈو کھیلنے کے لیے اور شراب پینے کے لیے، اور وہ ڈے نائٹ بنانے، کرسمس کے چکر میں ہم نے یہ راتیں اس لیے بنائی۔ کب کی آیت لکھی ہے قرآن میں؟ جب قرآن نازل ہوا، ہم نے رات سکون کے لیے، والنہار مبصرا، روشن دن بنایا کام کرنے کے لیے، مزدوریاں کرنے کے لیے، ڈیوٹیاں دینے کے لیے،
ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ اللہ اکبر۔ ایمان رکھنے والوں لوگوں کے لیے، رب کو رب ماننے والوں کے لیے، اللہ کے فیصلوں، بادشاہت کو، ربوبیت کو، الوہیت کو ماننے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ باقی سارے کھجر خرابوں کو کوئی شک نہیں۔ اللہ کون ہے، رسول کون ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم کون ہیں، کہاں پیدا ہوئے، ہمارا خالق مالک رزاق کون ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ جو مرضی سناتے رہو، جو مرضی پڑھاتے رہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری حالت پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے، اللہ کی پہچان نصیب فرمائے، اور سال کے بعد کی بعثت کے مقصد کو ہمیں سمجھ لیں تاکہ مسئلے آسان ہو جائے۔ ارشاد ہوتا ہے نبی محترم انک لا تسمع الموتى، ہم مردوں کو نہیں سنا سکیں گے، ساری تفصیلات آپ نے سن لی ہیں۔ ولا تسمع الصم الدعاء، نہ بہرے ان کو سنا سکتے ہیں اپنی پکار۔ اذا ولوا مدبرین، جب آپ کی مجلس سے وہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں نہیں سنا سکتے۔ وما انت بہاد العمى، ان جو آنکھوں کے بہرے، دلوں کے بہرے ہیں، ان کو تم ہدایت نہیں دے سکتے۔ ان ضلالتہم، ان کی گمراہیوں سے۔ ان تسمع، نہیں ہم سنا پائیں گے، الا من یؤمن بآیات، مگر جو ہماری آیتوں پر یقین رکھے، ایمان رکھے، وہ مسلمون و تابعدار۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب فرمان ان کے خلاف آئے گا، اخرجنا لهم دابة من الارض، ہم زمین سے چوپایا نکالیں گے جو ان سے باتیں کریں گے۔ ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، لوگ تمہاری آیتوں پر یقین نہیں رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے فیصلے ایک کن سنے، دوسرے انتقال دی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، ہر جماعت اور امت سے جب ہم کچھ لوگ، فوجن کا معنی فوجی بھائی نہیں ہے، جماعت مراد ہے، گروہ مراد ہے، ممن یکذب بآیاتنا، جو ہمیں ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے رہے، ہم وہ لوگوں کو جمع کریں گے، یوزعون، اور وہ جدا جدا ڈیوائڈ کیے جائیں گے، یہ کا تھا بیان، یہ کا حتی اذا جاؤ، جب وہ آئیں گے، قال اکذبتم، اللہ فرمائیں گے اکذبتم بآیات، تم ہو جنہوں نے میری آیتوں کی تکذیب کی تھی، ولم تحیطوا بها علما، اور تمہیں علم کا نہ آیا کر سکے، نہ تمہیں علم آیا، ویسے ہی بک بک کرتے رہے۔ اما ذا کنتم، اور جو تم کیا کام کرتے رہے، تمہارا ساری برائیاں ہماری علم ہے۔ وحق القول علیہم، فرمان ان کے خلاف واقع ہوگا، بما ظلم، ظلم ہے، فہم لا ینطقون، اور وہ بول نہیں سکیں گے۔ اور کبھی انہوں نے غور نہیں کیا، دیکھا نہیں، الم یروا انا جعلنا اللیل، ہم نے رات بنائی، لیسکنوا فیہ، تاکہ اس میں وہ راحت اور آرام حاصل کریں، والنہار مبصرا، دن کو ہم روشن بنایا تاکہ اپنے معاملات زندگی کے بائیں۔ ان فی ذلک لآیات، اس سسٹم میں نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے والی قوم کے لیے۔